موضوع الدرس في فضيلة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في الوعظ والإرشاد. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. إياكم ومحدثات الأمور، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی کے کلام مقدس میں سے آیات مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریا خاتم الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو مال اہل صحت عافیت کاملہ عاجلہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ کو حق سننے سمجھنے کی اور ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادت، زیارت منظور و مقبول فرمائیں.
میں نے اپنے سابقہ معروضات میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر ثانی الخلفاء امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی تھیں. یہ وہ شان والے لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں میرے محبوب نے فرمایا کہ اللہ نے 2 وزیر مجھے آسمانوں میں دیے ہیں اور 2 وزیر مجھے زمینوں میں دیے ہیں. فرمایا وزیر آیا فی السماء جبرائیل و میکائیل، آسمانوں میں میرے وزیر حضرت جبرائیل اور میکائیل ہیں. وزیر آیا فی الارض ابو بکر و عمر، اور زمین میں میرے وزیر اور مشیر حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں. یہ وہ شان والے صحابہ ہیں جن کے بارے میں حضور پاک نے فرمایا کہ اگر کسی مسئلے میں ابو بکر اور عمر کی رائے اتفاق سے ایک ہو جائے تو میں اس کو قبول کر لیتا ہوں. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اتنے محتاط اور اتنے شان والے ہیں کہ جب آپ خلیفہ بنے اور آپ کو لوگوں نے خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا شروع کیا، آپ نے فرمایا کہ مجھے خلیفہ نہ لکھو، چونکہ اگر صحیح معنی میں خلیفہ دیکھنا ہے رسول اللہ کا تو وہ صرف ابو بکر ہے. خلیفہ کا معنی بعد میں آنے والا، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے بعد آئے ہیں، تو خلیفہ رسول اللہ جو ہیں وہ حضرت ابو بکر ہیں. اور میرے نام سے اگر لکھو گے تو خلیفۃ رسول اللہ ہے، اور پھر میرے بعد جو آئے گا وہ پھر خلیفۃ رسول اللہ لکھا جائے گا. اس لیے بس امیر المومنین کہہ دو، خلیفہ کا مقام جو ہے وہ سیدنا ابو بکر کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سارے خلفاء ہیں اور یہ سارے خلفاء راشدین ہیں، یہ مہدیین ہیں، لیکن خلافت حقیقی اور بلا فصل جو ہے وہ صرف سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی ہے. حتیٰ کہ بعض علماء محققین فرماتے ہیں کہ خلیفے کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ جس کا وہ خلیفہ بن رہا ہے اس کی موجودگی میں خلافت کے مقام پہ آ جائے. جیسے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں هو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، کہ وہ ذات ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا خلیفہ بنایا ہے. اب دیکھیں دن چلا گیا ہے اور رات آ گئی ہے، رات چلی جائے گی تو دن آ جائے گا، تو گویا یہ ایک دوسرے کے خلیفہ ہیں. لیکن دیکھیں کہ خلافت کا اثر کیسے ہوتا ہے کہ جب ہم ہلال رمضان دیکھتے ہیں، رمضان کا چاند دیکھتے ہیں، ابھی ہم نے روزہ نہیں رکھا ہے لیکن رات کو تراویح شروع ہو جاتی ہے، گویا کہ اس کا اثر جو ہے وہ شروع ہو گیا رمضان المبارک کا. حالانکہ ابھی رمضان کا کوئی روزہ نہیں آیا لیکن تراویح شروع ہو گئی، رمضان کی گویا رات شروع ہو گئی کہ اس آنے والے خلیفہ نے اس کی موجودگی میں اپنا اثر ڈال دیا ہے. تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر اس تحقیق سے دیکھا جائے تو یہ شان سیدنا ابو بکر کو ملی ہے کہ اللہ کا نبی زندہ اپنے گھر میں موجود ہے اور آپ فرماتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ میرے مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھائے. تو لہذا حضور کی زندگی میں مصلی پہ آ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں مصلی پہ آ گیا. یہی وجہ تھی کہ جب بیعت کا مسئلہ آیا، جب خلافت کا مسئلہ آیا تو سیدنا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دلیل پکڑی، آپ نے یہی فرمایا کہ اے لوگوں، جس بندے کو اللہ نے ہمارے دین کا امام بنا لیا، جس بندے کو اللہ نے ہماری نمازوں کا امام بنا لیا ہے، ہم اپنی دنیا کا امام کیوں نہ بنائیں.
تمام صحابہ نے اتفاق کیا اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت پہ اتفاق ہو گیا. تو یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ ثانی الخلفاء ہے، وزیر النبی المصطفیٰ ہے اور صاحب المزار ہے اور ابکری الاسلام ہے اور محدث ہے زمانے میں، جس کی شان میں میرے پاک نبی نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر. اللہ نے میرے اوپر نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے، اب اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ ولا کتاب بعد کتابہ ولا شریعت بعد شریعتہ. اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے. اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو اللہ عمر کو بھی نبی بناتے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. آپ درود شریف پڑھیں اور میں عرض کروں شوق سے درود پڑھیں، رحمت ہوگی تو اللہ کچھ کہنے کی توفیق دیں گے. علماء نے لکھا ہے کہ سیدنا عمر کے تقریباً 20 یا 22 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں حضرت عمر نے رائے دی اور اللہ نے قرآن اتار دیا. ان میں کچھ باتیں میں نے عرض کی تھی. حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ حضور کی امت کو شراب جیسے عذاب سے محفوظ فرما. یہ ام الخبائث ہے، یہ خبائث کی ماں ہے، یہ گناہوں کی جڑ ہے، یہ بربادیوں کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، یہ پورے خاندان کی ہلاکت کا باعث ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، سب سے پہلے جو آیت اتری اللہ نے فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس. اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں جوئے کے بارے میں، شراب کے بارے میں. یاد رکھو یہ بھی میرے مدنی پاک کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا میری امت پہ ایک وقت آئے گا لوگ شراب کا نام بدل ڈالیں گے، مختلف نام رکھ کے اس کو استعمال کریں گے. اور بعض لوگ کہتی ہیں شراب وہ ہوتا ہے خمر ما خامر العقل، جس سے عقل ختم ہو جائے. ہم تو خمر نہیں پیتے، شراب انگوروں کا ہوتا ہے، ہم تو جناب گڑ کا یا ہم تو جناب سیب کا پیتے ہیں. لیکن یاد رکھو یہ سب بہانے ہیں. پہلی آیت جب اتری تو اللہ نے فرمایا کہ جوئے اور خمر کے اندر گناہ ہے، لیکن اس میں کچھ منافع بھی ہیں لوگوں کے. حضرت عمر نے جب آیت سنی تو عرض کیا اللہم بینہ لنا بیانا شافیا، میرا اللہ اس سے بھی زیادہ واضح حکم عطا فرما دے. اس کے بعد یہ آیت اتری یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. اے لوگو اس حالت میں نماز نہ پڑھو کہ تم نشے میں ہو، نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھا کرو. اب کچھ لوگوں نے چھوڑ دیا کہ نشہ ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. لیکن حضرت عمر نے جب آیت سنی پھر دعا کرتے اللہم بینہ لنا بیانا شافیا، یا اللہ اس سے بھی زیادہ واضح حکم نازل فرما. آخر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں حرمت کا اعلان فرما دیا حرم علیکم الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. حضرت عمر نے کہا الحمدللہ شراب مکمل حرام ہو گئی. اور یاد رکھو شراب حرام ہے
لیکن بعض لوگ کہتے ہیں وہ حرام ہے جو نشہ کرے، ہم اتنا پیتے ہیں جس سے نشہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی نے وضاحت کر دی، آپ نے فرمایا المسکر حرام، ہر نشاور چیز حرام ہے، قلیلہ و کثیرہ حرام، اس کا قطرہ بھی حرام ہے، اس کا ایک جام بھی حرام ہے، ہر نشاور چیز حرام ہے۔ وہ نشاور چیز انگور سے بنے، وہ نشاور چیز انگور کے علاوہ کسی چیز سے بنے، جب سکر آئے گا تو حرام ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی نے وضاحت کر دی، جب اللہ نے قرآن میں شراب کو حرام کیا، صحابہ نے گلاس توڑ ڈالے، مٹکے توڑ ڈالے، مدینے کے گلیوں میں شراب بہ گئی۔ ایک صحابی آتی ہے، آ کے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ ان عندی اموالا من الایتام، میرے پاس کچھ یتیموں کا پیسہ تھا، میں جا کے شراب لے آیا ہوں بیچنے کے لیے تاکہ ان کو نفع پہنچے گا۔ مدینے میں آ کے مجھے پتہ چلا ہے کہ شراب حرام ہو گئی ہے، اب میرا مدنی اتنا بڑا پیسہ لگا دیا ہے، اب آپ بتائیں میں کیا حل کروں؟ اگر اجازت دیں تو میں کافروں کے ملک میں لے جاؤں، کافروں کو جا کے یہ شراب بیچ ڈالوں، ان کے لیے تو حرام حلال کوئی نہیں ہے۔ میرے آقا نے فیصلہ فرمایا، فرمایا سمن الحرام حرام، آپ نے فرمایا میرے صحابی جو چیز حرام ہے اس کا پیسہ بھی حرام، اس کا نفع بھی حرام، اس کی آمدنی بھی حرام، اب کوئی حل نہیں ماں سوا اس کے کہ اس کو تم گرا دو، بہا دو۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے خزانے سے ان یتیموں کی امداد فرمائیں گے، لیکن کسی حرام چیز کے بیچنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ نہی جو آئی ہے، یہ حرمت جو آئی ہے، اس میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعائیں ہیں۔ سب کہہ دو رضی اللہ عنہ۔ ایک تو درود شریف پڑھ لیں محبت سے، اور جو بھائی میرے جہاں کھڑے ہیں مہربانی کر کے بیٹھ جائیں، جہاں کھڑے ہو بیٹھ جاؤ، جگہ بن جائے گی، جہاں کھڑے ہو بیٹھ جاؤ، دیوار نہ بنو تاکہ تمہارے پیچھے کو بندہ ہے تو اس کو بھی اللہ کے قرآن کی آواز پہنچ جائے۔ آپ دیوار بن کے کھڑے ہوں گے ان کو کیا آواز پہنچے گی؟ آپ روکنے والے نہ بنے، دین کو پہنچانے والے بنے، دین کو آگے پھیلانے والے بنے۔ اب جناب سیدنا عمر حضور کی خدمت میں آتے ہیں، رحمت للعالمین کی خدمت میں آتی ہیں اور آ کے عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ میرے گھر والے آپ کے گھر والے ہیں، مومنین کے گھر والے ہیں، ان کی بیویاں بیٹیاں بہنیں ہیں، بغیر پردے کے گھر سے نکلے، مجھے یہ بات قبول نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا عمر میں خود تو حکم نہیں دے سکتا جب تک میرا اللہ حکم نہ دے، کیونکہ میرا مدنی بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اللہ فرماتے ہیں میرا مدنی اپنے ہونٹ بھی نہیں ہلاتے، اپنی طرف سے نہیں بولتے، اپنی طرف سے نہیں کہتے جب تک اللہ کا حکم نازل نہیں ہوتا ہے۔ حضرت عمر بڑے پریشان ہیں۔ ایک رات بی بی سودا رضی اللہ عنہا حضور کی زوجہ مطہرہ ہے، وہ رات کو نکلی ہے، حضرت عمر نے دور سے پکارا، آپ نے فرمایا یا امہات المؤمنین، اے میری اماں بی بی سودا، میں نے پہچان لیا ہے کہ تم بی بی سودا ہو۔ حضرت عمر کا منشا یہ تھا کہ جب میں ایسی بات کروں گا میرے اللہ کے جلال میں یہ بات قبول نہیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالی پردے کا حکم جاری فرمائیں گے۔ دوسرے دن جب مسجد میں آتی ہے، حضور نے فرمایا عمر ادھر آ جاؤ، اللہ نے تیری درخواست منظور کر لی ہے۔ یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن
اللہ نے فرمایا میرے محبوب اعلان کر دو اپنی بیویوں کو ازواج کا و بناتی کا اپنی بیٹیوں کو و نساء المؤمنین ایمان والوں کی عورتوں کو اپنے چہروں کے اوپر اپنے سر کے اوپر سے چادر لٹکا کے گھونگھٹ نکال کے نکلے بغیر پردے کے کوئی عورت نہ نکلے یاد رکھو یہ پردے کا حکم ہے اگر گھر سے مانگنا ہو حکم ہے اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب اگر کچھ مانگنا ہو پردے کے پیچھے کھڑے ہو کے مانگو سامنے آنے کی اجازت نہیں ہے اللہ کے نبی نے حکم دیا کسی کے دروازے پہ جاؤ دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے نہ پکارو دروازے کی ایک جانب میں کھڑے ہو جاؤ ہو سکتا ہے دروازہ کھلے اور تیری اندر نظر پڑ جائے تو نظر ڈالنا بھی منع ہے چہرہ کھولنا بھی منع ہے اور بعض میرے دوست اللہ جانے ضد سے یا جہالت سے یہ دلیل پکڑتے ہیں کہ جناب چہرے کا پردہ نہیں ہوتا کیونکہ اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ مرد احرام کی حالت میں سر پہ کپڑا نہ ڈالے اور عورت احرام کی حالت میں چہرے پہ کپڑا نہ ڈالے تو لہذا چہرے کا پردہ کوئی ضروری نہیں لیکن ان کی سمجھ نہیں آئی یہی تو دلیل ہے کہ احرام کی حالت میں منہ پہ کپڑا عورت نہ ڈالے لیکن احرام کی حالت نہ ہو تو پھر نہیں سمجھ آئی بات بھئی اگر پہلے ہی چہرے کا پردہ نہیں ہے تو پھر احرام میں چہرہ ننگا کرنے کا کیا معنی یعنی پہلے پردہ تھا صرف احرام میں اجازت مل رہی ہے کہ ہر آدمی نے احرام باندھا ہوا ہے زبان پہ لبیک اللہم لبیک ہے ان حالات میں کون بدبخت ہوگا جو لوگوں کی بیٹیوں کو تاڑتا پھرے گا یہ تو حرمت والا مہینہ ہے بندہ احرام میں ہے بندہ حرم میں ہے بندہ اشہر حج میں ہے زبان پہ لبیک ہے سب کی نظریں کعبے پہ ہے کعبہ چھوڑ کے کون کسی عورت کے چہرے کو دیکھے گا تو مانا یہ ہوا جیسے مرد ہمیشہ سر پہ کپڑا رکھے صرف احرام میں کپڑا نہ رکھے اگر پہلے بھی کپڑا نہ رکھے احرام میں پابندی لگانے کا کیا مطلب احرام میں چہرہ کھلا رکھنا دلیل ہے اس بات کی کہ اور کسی حال میں عورت چہرہ کھلا نہیں رکھ سکتی ہے اور بی بی عائشہ صدیقہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا نے مسئلہ حل کر دیا ہے بی بی عائشہ فرماتی ہے جب ہم حج پہ آ رہے تھے کنا اذا ہذین الرجال صدلنا علی وجوہنا جب کوئی غیر مرد قریب آ جاتے ہم اپنے چہرے پہ کپڑا لٹکا لیتے اور جب لوگ دور ہو جاتے تو ہم چہرے سے کپڑا ہٹا لیتے معلوم ہوا کہ احرام میں بھی پردے کا خیال رکھے چہرہ کھولنے کا حکم ہے لیکن اجنبی کے سامنے نہیں غیر محرم کے سامنے نہیں لوگوں کے سامنے نہیں ورنہ ایسے گھونگھٹ کھینچ رہے پردہ بھی قائم رہے اور چہرے کو بھی پردہ نہ لگے جب یہ آیت نازل ہوئی حضرت عمر کہتے ہیں الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری درخواست سن کے آسمانوں سے قرآن نازل فرما دیا ہے اللہ اکبر سب کہہ دو رضی اللہ عنہ حضرت عمر بڑا غیرت والا تھا اور یاد رکھو مسلمان غیرت والا ہوتا ہے ایمان والا بندہ غیرت والا ہوتا ہے میرے نبی نے فرمایا جس میں غیرت نہیں ایمان نہیں من لا غیرت لہو لا ایمان لہو جس میں غیرت نہ ہو دیوس ہو اس میں گویا ایمان نہیں ہے اور غیرت عمر کی بات دیکھیں کہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ سب درود پڑھ لیں حضور معراج والی رات
جب آسمانوں پہ گئے جنت کی سیر فرمائی، آپ نے فرمایا عمر میں جنت میں نے ایک محل دیکھا جو سفید موتیوں سے بنا ہوا تھا، ایسا عظیم الشان محل میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے جبریل سے پوچھا یہ کس کے لیے ہے؟ انہوں نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رجل من قریش، ایک قریش کا بندہ ہے جس کا یہ محل ہے۔ حضور نے فرمایا انا رجل من قریش، میں بھی تو قریشی ہوں۔ حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا مقام بہت بلند ہے، یہ آپ کے غلام حضرت عمر کا گھر ہے۔ کہہ دو رضی اللہ عنہ۔ مسلمانوں ہم جنت کے لیے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، حج پہ آ رہے ہیں، دھکے کھا رہے ہیں۔ میری وہ بیٹیاں جو کبھی گھر سے نہیں نکلی ہیں، کبھی مزدلفہ میں، کبھی عرفات میں، کبھی مینا میں، کبھی پیدل، کبھی بغیر جوتے کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے جنت کے لیے بھاگ رہی ہے، دعائیں کر رہی اللہم انا نسألک رضاک والجنۃ ونعوذ بک من سخطک والنار۔ مبارک کے قابل وہ ہیں جن کی زندگی میں اللہ نے محمد مدنی کو ان کے گھر جنت میں دکھلا دیے۔ کہہ دو رضی اللہ عنہ۔ حضور نے فرمایا عمر میرا دل کرتا تھا کہ میں تیرے گھر کو اندر سے بھی جا کے دیکھوں۔ میں نے ارادہ کیا جانے کا، لیکن گھر کے دروازے کی سیڑھیوں پہ ایک عورت بیٹھی وضو کر رہی تھی، مجھے تیری غیرت یاد آ گئی۔ میں نے کہا عمر بڑا غیرت والا ہے، برداشت نہیں کرے گا، اس لیے میں تیرے گھر میں داخل نہیں ہوا۔ حضرت عمر نے عرض کیا علیک عذاب یا رسول اللہ۔ حضرت عمر رو پڑے اور کہا یا رسول اللہ کیا مجھے آپ پر بھی کوئی غیرت آ سکتی تھی؟ کتنا میں خوش نصیب ہوتا، آپ میرے گھر میں پہلا قدم آپ فرما دیتے۔ آپ نے فرمایا عمر تیری جنت کی بیوی جو وہاں بیٹھی تھی میں کیسے تیرے گھر میں داخل ہو جاتا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت کا یہ مقام ہے۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ ایک دن حضرت عمر نے کہہ دو رضی اللہ عنہ جاگتے رہا کرو، سو نہ جایا کرو۔ اپنی بیوی سے کہا، حضرت عمر نے اپنی اہلیہ سے، اپنی بیوی سے کہا تم صبح نماز پڑھنے کے لیے جاتی ہو مسجد رسول اللہ میں، میری غیرت برداشت نہیں کرتی کہ مسجد سے جب لوگ نکلتے ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، اپنے بھی ہیں، پرائے بھی ہیں، محرم بھی ہیں، غیر محرم بھی ہیں، میری طبیعت میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ آگے عمر کی بیوی تھی نا، اس نے کہا عمر دیکھو یہ ایسے گول بول بات نہ کرو، یا تو مجھے حکم دے دو کہ میں مسجد نہ جاؤں۔ حضرت عمر کی بیوی ہے نا، کوئی مذاق تو نہیں ہے نا، مذاق تو نہیں ہے نا، مذاق تو نہیں ہے نا، مذاق تو نہیں ہے نا۔